جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ باحیات رہی اور ابو طالب کفار قریش کھل کر تکلیف بھی نہیں دے پائے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اور ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کی تکلیف دینے کی جو عادت تھی وہ بڑھ گئی، یہ اور کھل کر اوپن ہو کے کیا ہے تکلیف دینے لگے۔ اور اسی وقت کیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل کیا ہے پیدا ہوئی، اعلان نبوت کے وقت 5 سال کی ایج ہے، لوگ تکلیف دے رہے ہیں، ہر طرح سے ستا ہی رہے، لیکن اوپن طور پہ جو کھلم کھلا جو تکلیف دینا شروع کی ہے ان دونوں حضرات کے انتقال کے بعد، ان دونوں کے انتقال کے بعد۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لوگ تکلیف دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آتے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا باوجود یہ کہ ان کی عمر مبارک بہت کم تھی، اس کے باوجود اپنی بڑی بہنوں کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی، تسلی دیا کرتی تھی، ہمت بڑھایا کرتی تھی۔ آپ سوچئے کہ آج بڑی عورتیں تک ہمت ہار جاتی ہے ایسے ماحول میں، جب کہ اپنا پرایا ہو گیا، چاچا خود کا دشمن بن گیا ہو، اپنا کوئی رہا ہی نہ ہو، کچھ ہی لوگ ہوں گنے چنے، انہیں بھی ستایا جا رہا ہے، انہیں بھی مارا جا رہا ہے، انہیں بھی تکلیف دی جا رہی ہے۔ ویسے عالم میں کم عمر کی بچی اگر آ کے اپنے والد کو تسلی دے، حوصلہ بڑھائے، ہمت بڑھائے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام کے جو دعوت کے مراحل ہیں وہ 3 ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب کتنی 40 سال کی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر دیا، یہ دین کا جو کام چلا پوشیدہ طور پر 3 سال تک یہ کام چلتا رہا، نہایت رازداری کے ساتھ خاص لوگوں تک ہی دین کی دعوت دی گئی۔ تو 40 سے لے کے آپ 3 آپ جوڑ لیں، 3 سال ہو گئے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ایج اگر ملائیں گے تو 8 سال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال 3 سال تک ایک دم چھپا کے دعوت دی گئی، اور ان میں عورتوں میں سے جو ایمان لائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لے کر آئے۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مرد و عورتوں کی ایک تعداد تیار ہو چکی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو چکی تھی، اور یہ تذکرہ کیا المواہب کے اندر ہے، ذکر اول من آمن باللہ ورسولہ، یہ باب ہے اس کے انڈر میں۔ پھر اس کے بعد سورہ شعراء کی ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ محبوب اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈرائیے، اللہ کا خوف دلائیے، اللہ کی وحدانیت بتائیے، جہنم کی آگ سے انہیں بچائیے، انہیں ڈرائیے۔ جب یہ حکم نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ایک دن کوہ صفا، کوہ کا معنی پہاڑ ہے، صفا پہاڑ جو ہے، کوہ صفا پہ چڑھ گئے اور قریش کے لوگوں کو پکارے، تو سارے قریش کے لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی کس لیے بلائے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے، ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے، تو تم مان لو گے؟ سب کے سب ایک زبان کہتے کہ ہاں بالکل ہم مان لیں گے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ سے ہم نے ہمیشہ سچ ہی سنا، آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، اگر آپ یہ کہتے کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو حملہ کرنے والی ہے تو ہم مان لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر یہ مان لو گے تو پھر میں اعلان کرتا ہوں اور تم کو عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پہ نازل ہوگا۔ یہ بات سب سنے اور جس کے جو من میں آیا وہ بولا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ابو لہب یہ مردود بھی تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت سخت ناراض ہوا، اور ہم جب سیرت کی بات کریں گے تو اس وقت یہ کیا کیا بولا ہے ہم اس وقت بات بتائیں گے۔ اور یہ جو ساری باتیں بتایا بخاری شریف کے اندر ہے، کتاب التفسیر کے اندر۔ پھر اس کے بعد المواہب میں ہے کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال، یعنی 3 سال تک چھپ کے دعوت دی گئی، پھر 1 سال تک قریبی رشتہ داروں کو،
پھر چوتھا سال جب ہوا تو ایک آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ محبوب آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ چیز پہنچا دیں اور مشرکوں سے آپ کیا کریں، منہ پھیر لیں، کہ پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کو آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کی آپ پرواہ نہ کریں، آپ کو دین کا پیغام پہنچانے کا حکم ہے، آپ دین کا پیغام پہنچائے، باقی مشرکوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دین کا پیغام دینا شروع کر دیے اور کفر و شرک کی برائی مذمت بھی کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پہ دین کا پیغام بھی دیے، رب کی وحدانیت کو بھی لوگوں تک پہنچانے لگے، اور بت پرستی ہے، شرک ہے، اس کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا بات کرنے لگے، ان کی مذمت و برائی کرنے لگے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو پہلے یہ تھا کہ کچھ لوگ دشمن تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں دین کی تبلیغ کی ہے تب خاندان والے دشمن ہو گئے۔ اب جب اعلانیہ طور پر تمام کفار قریش کو ہی دین کی دعوت دی ہے تو مکہ ہی نہیں بلکہ پورا عرب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن پڑا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک دو دشمن ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں دشمنوں کی تعداد کی کوئی حد نہیں، بے شمار دشمن کیا تیار ہو گئے۔ ایسے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا اعلانیہ طور پر اعلان کیے تو ان کے سپورٹ میں جو سب سے زیادہ کھڑی تھی ان کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ہر بات پہ تسلی دیا کرتی تھی۔ اور اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 9 سال کی عمر مبارک ہے۔ اس 9 سال کی عمر مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی، یعنی حوصلہ افزائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی چاہتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی، ہر اچھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی حوصلہ ٹوٹنے نہیں دی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو پھر کیسا ہونا چاہیے۔ 9 سال کی بچی اگر دیکھ رہی ہے کہ چاچا دشمنی کر رہا ہے، چاچا برائی کر رہا ہے، تو والد محترم کے پاس آ کے کہہ رہی کہ والد محترم آپ گھبرائیے مت، آپ کو جس پیغام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجا ہے وہ پیغام حق ہے، ہمارا حامی و ناصر و مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس دین کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ یہ گالی دے رہے ہیں، ان کی گالی کی فکر نہ کرے۔ اور سب سے اہم بات بتاتا ہوں یہ کہ آپ پوری تاریخ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پڑھیں، صحابیات، اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، تو کہیں بھی آپ یہ بات نہیں پائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یا بیویاں یہ کہی ہو کہ آپ دین کی تبلیغ نہ کریں، آپ دین کی تبلیغ نہ کریں۔ کبھی بھی حق کام سے وہ لوگ نہیں روکتی، بلکہ یہ کہتی کہ والد محترم آپ کام کیجئے، ہم آپ کے سپورٹ میں، یہ ایمان نہیں لائے تو فلاں لے آئے گا، وہ نہیں تو کوئی اور لے کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین کو گھر گھر تک پہنچا دے گا، وہی آپ کی حفاظت کرنے والا۔ لیکن ہمارے بچے، ہماری بیویاں کیا کہہ دیتی ہے، دین کے اگر دین کا کام کریں، کہاں تم دین کے کام میں پڑے ہوئے، تم جب بھی دیکھو دین دین دین۔ یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہو سکتی، اور اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی یہ زبان نہیں ہو سکتی کہ جو دین کا کام کرے اسے دقت آئے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اسے دین کے کاموں سے روکنا نہیں چاہیے۔ لیکن آج کل دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو گھر والے روک دیتے کہ نہیں تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ اگر کیا ہے کہیں پروگرام میں جانا ہو، وہاں رات ہو جائے گی، نہیں وہاں نہیں جانا ہے، رات ہو جائے گی، کیسے آؤ گے؟ ایک بات بتاتا، ہم کتنی حفاظت کر لیں گے؟ اللہ کی ذات پہ ہمیں بھروسہ نہیں؟ سب سے بہترین محافظ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ جب ہماری حفاظت کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا ایک بال نہیں اکھاڑ سکتی۔ اور سوچتے ہیں کہ ہم حفاظت کر لیں گے، ہم بچا لیں گے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری تقدیر میں لکھ دیا کہ ہماری موت آنے والی ہے تو پوری دنیا مل کر بھی ہمیں زندگی نہیں دے سکتی، اور وہ ہماری زندگی لکھ دیا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی ہمیں ایک خروش تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کیا کریں کیا نہیں۔ اگر حق کام کرنا ہے تو آپ آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور اپنے گھر میں بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم حق کام کے لیے کبھی بچوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے، تو بچے بھی ہمیں حق کام کے لیے موٹیویٹ نہیں کرتے۔ تو بچے سے سنیں کہ اگر وہ حق کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اچھی جگہ جا رہا ہے،
تو اس سے پوچھنا چاہیے. اگر کسی دن نہیں گیا تو اسے پوچھنا چاہیے کہ بیٹا آج آپ کیوں نہیں گئے, کیا بات ہے؟ آپ مسجد نہیں گئے, عالم دین سے ملنے نہیں گئے, جو بزرگ ہمارے ان کے پاس اگر بچہ نہیں گیا تو پوچھنا چاہیے کہ بیٹا بات کیا ہے کہ آپ وہاں پہ نہیں گئے, جہاں پہ آپ اچھی باتیں سیکھ سکتے ہو وہاں کیوں نہیں گئے؟ اگر وہ بتائے, نیگیٹو باتیں بتائے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے, اسے موٹیویٹ کرنا چاہیے, اسے ابھارنا چاہیے, اور فلاں جگہ بھی جا کے پتہ کرنی چاہیے کہ ہاں وہاں کچھ مسئلہ گڑبڑ تو نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم حوصلہ ہی پست کر دیں, نہیں جانا, وہاں خرابی ہے, راستے میں یہ خطرات ہے, وہ خطرات ہے. آپ دین کے راہ میں چل کر تو دیکھیں, مسلمان اس قوم کا نام ہے جو کبھی پھولوں پہ نہیں سوتی, جب بھی سوئی ہے تلواروں کی نوک پہ سوئی ہے. مسلمان کی قسمت میں اور ان کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالی جنت کا باغ تو لکھا ہے لیکن دنیا کے آرام نہیں لکھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کس کے لیے بنایا؟ کافروں کے لیے نہیں بنایا, مسلمانوں کے لیے بنایا. اور جنت کے اندر ہر طرح کی آرام دہ چیزیں دستیاب ہیں. لیکن دنیا یہ ہمارے لیے امتحان گاہ ہے. امتحان گاہ میں انسان کو کامیابی کی فکر ہونی چاہیے, یہاں آرام کی نہیں بلکہ کام کی فکر ہو. اگر دنیا میں ہم کام کریں گے تو آخرت میں آرام کریں گے, اور دنیا میں کام نہیں کیے تو پھر آخرت میں آرام پھر حرام ہے. تو آپ کو سوچنا یہ ہے کہ آرام کدھر چاہیے, دنیا میں یا آخرت میں؟ تو مسلمانوں کے لیے کیا ہے, دنیا جو ہے پھولوں کا اسٹیج نہیں ہے, پھولوں کا اسٹیج نہیں ہے کہ اس پہ جا کے آرام کرے, بلکہ ایک کانٹے والی جگہ ہے, یہاں پہ جتنی جلدی ہو سکے کام کرنا ہے. کانٹے پیروں میں چبھے تو یہ دیکھے کہ کس راہ پہ چل رہا ہوں, دین کے راستے پہ چلتے ہوئے کانٹا چبھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو مجھے توفیق تو دیا کہ میں تیری دین کے راہ میں نکلوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اپنا وطن چھوڑ کے دور دراز مقام تشریف لے گئے تھے دین کے پیغام کے لیے, لیکن ہمارے لیے ہمیں اور ہمارے بچوں, ہم سے تعلق رکھنے والوں کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم چلو کہیں اچھی محفل میں بیٹھ کے کچھ دین کی باتیں سیکھ لیں. اگر قوم کی یہ سوچ بن گئی ہے تو آپ سوچیں کہ قوم کی حالت پھر کیا ہوگی. جب قوم دین سے دور ہوگی, دین کی تعلیمات سے منہ پھیر لے گی, یہ قوم منہ کے بل گرے گی اور اس کی قسمت میں ذلت ہی لکھا جائے گا. اس کی قسمت میں پھر ذلت ہی لکھ دی جائے گی, اسے کوئی پھر عزت نہیں دے سکتا. اس لیے کہ یہ بات فیکٹ اور حقیقت کے ساتھ ثابت ہے, اور ہزار دلائل ہے کہ جو قوم محنت کرتی ہے وہی ترقی پاتی ہے. کام چوروں کی قسمت میں ترقی نہیں ہے. تو جو انسان دین کی محفل میں بیٹھا, علماء کی سنگت میں بیٹھا, پڑھے لکھے لوگ اچھے سوچ رکھنے والوں کی سنگت میں رہے گا, اسی کا حق ہے کہ وہ ترقی کرے, اور جو ان سے دور ہو گیا وہ ترقی نہیں پا سکتا, وہ ذلت پائے گا. لہٰذا اپنی اولادوں کو بتانا چاہیے کہ اچھی محفل میں جانا ہے, بری محفل سے بھاگنا ہے, تاکہ کل کو اگر ہمارا قدم صحیح راہ پہ چلنے سے ڈگمگ آئے تو ہمارے بچے ہمارے پاس آ کے کہیں کہ والد محترم آپ گھبرائے نہیں, آپ حق کام پہ ہے نا, تو کوئی بات نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, خواب دیکھتے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کے ایک صاحبزادے کہتے ہیں کہ والد محترم کوئی بری خبر؟ کہا کہ نہیں, میں خواب دیکھا ہوں جس کی تعبیر یہی ہے کہ ہم شہید ہونے والے ہیں. تو ان کا بیٹا یہ سوال کرتا, والد محترم ہم حق پر نہیں ہیں کیا, ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے بے شک بیٹا ہم حق ہی پر ہیں. تو بیٹا جواب دیتا ہے, والد محترم اگر ہم حق پر ہیں تو حق پر اگر موت بھی آتی ہے تو مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں. اگر حق بات پر موت بھی آ جائے تو مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن پھر ہم موت سے کیوں ڈرے؟ ہمارے اکابرین کبھی موت سے نہیں ڈرے. ہاں وہ یہ سوچے ہے کہ غلط کام کرتے کرتے موت نہ آئے, صحیح کام کرتے کرتے موت آ جائے تو ہنس کر ہم اس موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. کمال یہ نہیں کہ گناہ کرے پھر آپ کو سزائے موت دی جائے, یہ بھی تو خوبی ہے کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا, پھر دنیا آپ کو جانے گی. غلطی کی سزا تو پوری دنیا, بھائی غلطی کیا تو بھائی تماچا کھانا ہی پڑے گا. بس ہے, بغیر غلطی کا کوئی مارا آپ صبر کر لیے طاقت رہنے کے باوجود, تو یہ کمال کی بات ہے. کمال یہ نہیں کہ غلطی ہو کوئی تماچا مارا آپ صبر کر لیے, کمال یہ ہے کہ غلطی نہیں ہو کوئی تماچا مارا اللہ اس کے رسول کے لیے صبر کر کے اسے معاف کر دیا, یہ کمال کی بات ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, کل ہم پھر انشاءاللہ یہ آج جو میں بتایا وہ سمجھ میں آ گئی نا. تو یہ آج کا جو بتانے کا مقصد تھا کہ وہ